اب تک کی سب سے بڑی خبر عمران خان کی جانب سے بہت بڑی خبر دے دی گئی ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ آج تک کا سب سے بڑا نیریٹو ہوگا جو خان صاحب نے جیل سے بہت بڑا پیغام دیا ہے۔ انہوں نے سب سے پہلے تو اپنی پارٹی کو لتاڑ کے رکھ دیا، پاکستان تحریک انصاف کو۔ انہوں نے کہا کہ جی جو نیریٹو ان کا بیان کیا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف، اپنی سینئر قیادت کے خلاف، انہوں نے بالکل اس بات پر اظہار کیا کہ میں عدم اعتمادی کا اظہار کرتا ہوں اپنی پاکستان تحریک انصاف کی سینئر قیادت پہ۔ ابھی تک وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے ٹرسٹ نہیں ہے، مجھے اپنی قیادت پہ بھروسہ نہیں ہے، یعنی کہ جو میرے ساتھ کیا گیا، جو میری پارٹی کے ساتھ کیا گیا، اور جو 26 تاریخ کو پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کے ساتھ کیا گیا، ان کو لائنوں میں باندھ کے ان پر گولیوں کی بوچھاڑ کی گئی، ان کو شہید کیا گیا، ان کے لواحقین کو کسی قسم کا کوئی نہ تو ان کو بایو ڈیٹا دیا گیا، نہ ہی CNIC نمبر ایشوز کیے گئے، اور نہ ہی ڈفرینٹ ٹائپ آف آپ کو پتا ہے کہ فارمیلٹیز ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے پوری کی گئی۔ ابھی فی الحال جو مین ایشو ہے وہ میں اس پہ آتا ہوں۔ پہلے نمبر پہ خان صاحب نے کہا جناب مجھے اپنی پارٹی پہ بالکل بھی بھروسہ نہیں ہے، میں عدم اعتماد کرتا ہوں اپنی پارٹی کی سینئر قیادت پہ۔ اب دیکھیں بات کی نوعیت کو سمجھیں، پاکستان تحریک انصاف کے بانی قائد عمران خان کی جانب سے پہلے تو یہ کہا جاتا ہے کہ جو میری پارٹی کے لوگ ہیں، سینئر قیادت ہے، جو لیڈرشپ ہے، وہ اصل رول نہیں پلے کر رہی۔ پہلے تو انہوں نے کلیم کیا کہ کتنے لوگ جو ہیں وہ شہید ہوئے تھے، بعد میں ان کے CNIC نمبرز کو ایشو نہیں کیا گیا، ان کے لواحقین کو جو ہے ان کی تصویر جو ہے وہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ نہیں ڈالی گئی، CCTV فوٹیج کا استعمال نہیں کیا گیا، یعنی کہ بالکل پاکستان تحریک انصاف کی جو سینئر قیادت ہے وہ ناکام رہی ہے۔ اب یہ تو عمران خان صاحب کی جانب سے ایک بہت بڑا اب تک کا ایک نیریٹو بیان کیا گیا اپنی پارٹی کے خلاف۔ اس میں دیکھیں کچھ چیزیں ہیں جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے بانی قائد عمران خان صاحب کی جانب سے بھی کی گئی ہیں۔ دیکھیں سلیکٹ کس نے کیا، یہ بندوں کو، چاہے وہ عمر ایوب خان ہے، چاہے وہ بیرسٹر گوہر ہے، جن کو بڑی بڑی پوزیشن پہ ڈالا ہوا ہے، وہ کس نے ڈالا ہے؟ KPK کے جو چیف منسٹر ہیں۔ اور اس وقت دیکھیں بیسیکلی بات یہ ہے کہ جو کمپرومائز کیا جا رہا ہے سسٹم کے ساتھ، اب دیکھیں نا لے کے تو آپ آئے ہیں نا، یعنی کہ سینئر قیادت جو آپ نے ڈیفائن کیا یہ آپ کی جانب سے ڈیفائن کی گئی ہے۔ آپ نے عمر ایوب خان کو اسٹریٹ فارورڈ لے کے آئے، اپوزیشن آف دا لیڈر، وہ بھی آپ کی وجہ سے آیا۔ اس کے بعد آپ نے چیئرمین PTI کا انتخاب کیا، 2018 میں بیرسٹر گوہر پارٹی کو جوائن کر رہا ہے، آپ اسے چیئرمین PTI کا عہدہ دے رہے ہیں۔ مانا کہ ایک انٹیلیجنٹ بندہ ہے، ایک بالکل کام کرنے والا بندہ ہے، بٹ یو ہیو ٹو لک فارورڈ ٹو دی بیک لیڈرشپ، کہ وہ کتنے پرانے بندے ہیں آپ کے ساتھ، جس میں آپ دیکھیں تو علی محمد خان صاحب آتے ہیں، اسد کیسر صاحب آتے ہیں، تو یہ سارے کے سارے وہ لوگ ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کو بڑی دیر سے سپورٹ کر رہے ہیں اور اب تک کر رہے ہیں۔ لیکن خان صاحب نے کچھ ایسے بندوں کو ڈیفائن کیا پارٹی کی سینئر قیادت میں، جو کہ بالکل ابھی تازے تر و تازہ ہو کے جو ہے وہ اسمبلی میں آئے ہیں، اور ان کو ڈیفائن کر کے اپنی سینئر جو پریویسلی قیادت تھی اس کو اگنور کیا۔ یہ بھی کچھ ریزنز ہو سکتی ہیں، لیکن یہاں پہ جو مین بات میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، سب سے بڑی بات جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے بانی قائد عمران خان نے کیوں عدم اعتمادی کا اظہار کیا۔ اس کی سب سے پہلی بیسک سی پرسیپشن یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی سینئر قیادت جو ہے وہ انوالو ہو چکی ہے سسٹم کے ساتھ کمپرومائز کرنے کے لیے۔ ٹھیک ہے، بات سمجھ رہے ہیں؟ یہی بات ہے، جب آپ سسٹم کے ساتھ، حکومت کے ساتھ اور ریاست کے اتحاد، اس بات کا ضامن ہے کہ آپ کمپرومائز کر چکے ہیں، اور سسٹم کے ساتھ کمپرومائز کا یہ سب سے بڑی وجہ جو عمران خان صاحب نے بیان کی گئی ہے۔ دیکھیں یہ عدم اعتمادی کا اظہار بالکل ٹھیک ہے، خان صاحب نے جو سوچا ہے۔ دیکھیں اگر آپ پاکستان تحریک انصاف کی پوری کی پوری ہسٹری کو دیکھیں تو خان کے علاوہ کوئی بھی بیکورڈ میں کوئی ایسا بندہ نظر نہیں آتا جو پارٹی کو سنبھال سکے۔ اب نواز شریف کی بات کی جائے، ان کے پیچھے لائن لگی ہوئی ہے، چاہے شہباز شریف ہو، چاہے مریم نواز ہو، چاہے حمزہ ہو، تو ایک لیڈرشپ پہلے سے ڈیفائن ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ ڈیفائن نہیں ہے۔ یعنی کہ کبھی خان صاحب جو ہے وہ پارٹی کا چیئرمین بنا دیتے ہیں بیرسٹر گوہر کو، اور کبھی اپوزیشن لیڈر بنا دیتے ہیں جناب اس کو عمر ایوب خان کو۔ تو یہ ایک انڈیفائنڈ فیصلوں کی بنیاد پہ بھی یہ کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے وہ اسی وجہ سے ہو رہا ہے۔ لیکن میں جو چیز آپ کے سامنے رکھنے چاہ رہا ہوں وہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ نواز شریف کے دور میں اگر ان کے خلاف کوئی ایک کیس بھی لگتا تھا تو ان کی پوری پارٹی اس کے خلاف ہو جاتی تھی، چاہے ان کا بھائی ہو، چاہے ان کا بھتیجا ہو، چاہے ان کی بیٹی ہو، کیونکہ یہ تو ایک سینئر قیادت میں ان کے شامل تھے جو کہ پوری کی پوری قیادت کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن جب آپ کے یہ خاندان میں کوئی لوگ سپورٹ نہیں کرتے آپ کو، جس طرح کہتے ہیں نا کاروبار میں خاندان کے بندے کی سپورٹ بڑی ضروری ہوتی ہے، چاہے بیٹا ہو یا بھائی ہو، تو اسی طرح یہ سیاست میں بھی یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایسا مخلص بندہ ہو جو کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ کے ساتھ کھڑا رہے۔ لیکن یہ پاکستان تحریک انصاف میں کمی ہے اس وقت۔
اور دوسری اہم ترین خبر پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے سول نافرمانی تحریک کا آغاز۔ اب حکومت تو یہ چاہتی ہے کہ سول نافرمانی کی تحریک کا خاتمہ کیا جائے، اس کے لیے ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ اب یہ حکومت کی جانب سے اپنا نیریٹو بیان کیا گیا ہے، اپنا پرسپیکٹو انہوں نے رکھا ہے پاکستان تحریک انصاف کے سامنے کہ اگر آپ ہماری اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہیں تو ہم بھی آپ کے مذاکرات کو ماننے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن حکومت کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے بانی قائد عمران خان کا کبھی بھی کمپرومائزنگ موومنٹ آپ نے دیکھا نہیں، نہ ہی انہوں نے کبھی کمپرومائز کیا۔ لیکن اگر وہ کمپرومائز کرتے ہیں تو بشرط یہ کہ ان کو تمام کی تمام جو ان کے مذاکرات ہوگے وہ حکومت کو ماننا پڑیں گے۔ اب حکومت تو بالکل نہیں مانے گی، تو اس لیے یہ جو ڈیل حکومت اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان ہے یہ ہو نہیں سکتی۔ اور نمبر 2 پہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر سول نافرمانی تحریک کا آغاز ہو گیا تو یہ حکومت کے لیے بہت بڑا خطرہ ہوگا۔ سب سے پہلے آپ کو بتا دوں سول نافرمانی تحریک ہے کیا۔ یہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے اس کا آغاز کیا گیا ہے جس میں عام آدمی کے حقوق کو پامال کیا گیا۔ یہ ایک ایسی تحریک کا نام ہے جس کو پاکستان تحریک انصاف نے سول نافرمانی تحریک کا نام دیا ہے۔ اب اس میں دیکھیں سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اوورسیز پاکستانی جو ہیں، جو پاکستان سے باہر رہ رہے ہیں، جنہوں نے پاکستان کے فورن ریمیٹنسز میں اضافہ کرنا ہے، جن کا جو معمول کا خرچہ بھیجنا ہے یا معمول کی انویسٹمنٹ انہوں نے پاکستان میں بھیجنی ہے جس سے پاکستان کے فورن ریمیٹنسز میں اضافہ ہوگا، اس کو بند کرنے کے لیے، مکمل طور پہ بند کرنے کے لیے پاکستان تحریک انصاف کی اس تحریک کا آغاز ہوا ہے۔ اور یہ پاکستان تحریک انصاف کے بانی قائد عمران خان صاحب کی جانب سے یہ سب کچھ کیا گیا۔ لیکن عمران خان صاحب اس پہ بھی تشویش کا اظہار کر رہے ہیں کہ میری سینئر قیادت کی جانب سے اب یہ فیصلہ کیا جا رہا ہے کہ اس تحریک کا آغاز کیا جائے کہ نہیں۔ یعنی کہ عمران خان صاحب اس بات پہ متفق ہیں کہ میں اپنی پوری کی پوری پارٹی کی جو مین قیادت ہے اس پر عدم اعتمادی کا اظہار کرتا ہوں، کیونکہ ابھی بھی وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ اس پارٹی کا جو مقررہ ایک نافرمانی تحریک ہے، سول نافرمانی، اس کا آغاز کیا جائے کہ نہیں۔ یعنی کہ فیصلہ تو پیچھے آ چکا ہے عمران خان صاحب کی جانب سے، لیکن اس کو پروسیڈ نہیں کیا جا رہا سینئر قیادت کی جانب سے۔ تو یہ اس بات کا زندہ ثبوت ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی سینئر قیادت جو ہے وہ انوالو ہے کمپرومائز میں۔ پاکستان تحریک انصاف کی سینئر قیادت حکومت کے ساتھ کمپرومائز کر چکی ہے۔ یہ عمران خان صاحب کی جانب سے ایک بہت بڑا کلیم کیا گیا جس میں انہوں نے مدعو کیا اپنا بشرا بی بی کو اور علیمہ خان کو اور اپنی پارٹی کے کچھ جو مخلص لوگ ہیں ان کو مدعو کرنے کے بعد ان کے ساتھ مل کر فیصلہ کرنے کی تجویز کی ہے۔ تو اس وقت یہ صورتحال پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کی جا رہی ہے۔ اب ان فیوچر یہ تو عمران خان جانتے ہیں کہ وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں اور کیا نہیں، اور یہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہو چکا ہے۔ اور تیسری بہت بڑی خبر جنرل فیض حمید کے حوالے سے ہے۔ دیکھیں عمران خان صاحب نے کہا کہ میرا جنرل فیض حمید کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں۔ ہاں اس وقت دینا دینا تھا جب جنرل باجوہ اقتدار میں تھا، جب جنرل فیض اقتدار میں تھا اور جب میں اقتدار میں تھا۔ لیکن جب جنرل باجوہ ریٹائرڈ ہوا ہے اس کے بعد میرا کسی بھی قسم کا رابطہ جنرل فیض حمید کے ساتھ نہیں تھا۔ اب یہ تو عمران خان صاحب کا نیریٹو ہے، لیکن باجوہ، اب دیکھیں بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ جنرل باجوہ کا دور جب تھا اس وقت عمران خان صاحب کا فیض حمید کے ساتھ اٹیچمنٹ تھی۔ اس کی سب سے بڑی ریزن یہ ہے کہ جنرل فیض حمید جس کے حکم پہ چلتا تھا وہ جنرل باجوہ تھا، اور اگر آپ جنرل فیض حمید کو قصوروار ٹھہرا رہے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو جنرل باجوہ کو پکڑنا پڑے گا۔ پکڑیں جنرل باجوہ کو، ڈالیں جیل میں اسے، وہ بیلجیم میں جا کے مزے کر رہا ہے۔ تو یہ اس وقت صورتحال بنی ہوئی ہے پاکستان تحریک انصاف کو پھنسانے کے لیے۔ اور جو 26ویں ترمیم کی بات کی جا رہی ہے جس میں انہوں نے عدلیہ کو اپنے کنٹرول میں لے لیا ہے، اس ترمیم کے خلاف جو پاکستان تحریک انصاف نے کارروائی ڈالی، ان کے بندوں کو شہید کیا گیا، اور نامعلوم بندوں نے ان کو کس طرح شہید کیا گیا وہ آپ نے پوری عوام جانتی ہے اس کے بارے میں۔ لیکن ان بندوں کا نہ تو ان کا نام پتہ ہے، ایگزیکٹ نام، نہ ان کے CNIC پہ جو ایگزیکٹ نام ہے اس کے بارے میں پتہ ہے، نہ ہی ان کی کوئی پریویس ریکارڈ کے بارے میں پتہ ہے۔ اور اس میں سب سے بڑا ناکامی کی سب سے بڑی وجہ جو ہے سینئر قیادت ہے پاکستان تحریک انصاف کی۔ اس کی وجہ سے عمران خان صاحب نے عدم اعتباری کا اظہار کیا کہ میں ان پہ بالکل اعتماد نہیں کرتا، کیونکہ میری پارٹی کے جو سینئر قیادت ہے وہ اپنا رول پلے کرنے میں ناکام رہی ہے۔ اب یہ تو عمران خان صاحب کی جانب سے کہا گیا۔ تو اب تک کے لیے دیکھیں صورتحال تو بڑی کریٹیکل ہو چکی ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے۔ ان فیوچر کیا ہوتا ہے کیا نہیں وہ تو اللہ پاک جانتا ہے۔ تو اب تک کے لیے دیجیے اجازت، اپنی اس میزبان رجر کو ملتے ہیں نیکسٹ فلم، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، ویڈیو اچھی لگی تو اس کو شیئر کریں۔ بہت شکریہ۔